بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہتھ کڑی پہنا دو اس شخص کو۔ یہ گرجدار آواز پورے گاؤں کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ دھول اڑاتی جیپوں کے سائرن ابھی تھمے ہی تھے کہ یہ حکم صادر ہو گیا۔ مجمع دم سادے کھڑا تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر سوال کر سکتا۔ دھوپ کی تمازت میں بھی لوگوں کے جسموں پر لرزہ طاری تھا۔ صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ ایک ضعیف سی آواز ابھری، مگر وہ آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی۔ افسر نے کالا چشمہ آنکھوں سے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی اور غصہ ایک ساتھ رقص کر رہا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کے گریبان کی طرف دیکھا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ خدا کا خوف تو آج مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، افسر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہارے حساب کا وقت شروع ہو چکا ہے، لے جاؤ اسے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ گاؤں والے حیرت اور دہشت کے بت بنے کھڑے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ طوفان کیوں آیا ہے اور یہ افسر کون ہے جس کے ایک اشارے پر گاؤں کا سب سے بااثر شخص خاک میں مل رہا تھا۔ گاڑیوں کا قافلہ دھول اڑاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ پیچھے صرف سوال اور خاموشی رہ گئی۔ میرا نام فاہد ہے۔ یہ کہانی اس دن سے شروع نہیں ہوتی جو منظر ابھی آپ کی آنکھوں نے دیکھا۔ یہ کہانی تو بہت پرانی ہے، اتنی پرانی جتنی میرے سینے میں دبی ہوئی وہ ٹیس ہے جو مجھے کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑا تھا اور اس وقت میری عمر بمشکل 10 برس تھی۔ میں نے اپنے ہوش میں ہمیشہ ابا اور چچا کو اکٹھے ہی دیکھا تھا۔ ایک ہی چھت تلے ہم سب رہتے تھے۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، مگر اس گھر میں ہماری حیثیت مکینوں والی کم اور مہمانوں والی زیادہ تھی۔ میرے دادا دادی میرے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ ابا بتاتے تھے کہ جب دادی کا انتقال ہوا تو چچا بہت چھوٹے تھے، اس لیے ابا نے چچا کو بھائی کی طرح نہیں بلکہ بیٹے کی طرح پالا تھا۔ ابا نے اپنی جوانی، اپنے خواب اور اپنی خواہشیں سب کچھ چچا کی پرورش کی نظر کر دی تھی۔ ابا نے محنت مزدوری کی، اپنا پیٹ کاٹا تاکہ چچا پڑھ لکھ سکے اور کوئی ہنر سیکھ سکے۔ مجھے یاد ہے جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابا صبح سویرے کھیتوں میں نکل جاتے اور رات گئے گھر لوٹتے۔ چچا نے شہر میں کاروبار شروع کیا تھا۔ ابا نے وہ کاروبار جمانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، یہاں تک کہ ہمارے حصے کا آبائی گھر بھی بک گیا تاکہ چچا کی فیکٹری میں مشینری آ سکے۔ چچا کہتے تھے کہ بھائی جان، یہ سب آپ کا ہی تو ہے، میرا اور آپ کا کیا الگ ہے؟ ابا مسکرا دیتے۔ وہ بہت سادہ لوگ تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ خون کا رشتہ دنیا کا سب سے سچا رشتہ ہوتا ہے۔ چچا کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ وہ شہر سے گاؤں شفٹ ہو گئے اور گاؤں میں ایک عالیشان کوٹھی بنوائی۔ یہ وہی کوٹھی تھی جس میں اب ہم سب رہتے تھے۔ قانونی کاغذات پر نام صرف چچا کا تھا، مگر ابا کو یقین تھا کہ اس گھر کی ایک ایک اینٹ میں ان کا پسینہ شامل ہے۔ چچا کے رویے میں تبدیلی آہستہ آہستہ آئی تھی، یا شاید وہ پہلے سے ہی ایسے تھے، مگر ابا کی محبت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ چچا اب مہنگی گاڑیوں میں گھومتے، اچھا کھاتے اور اچھا پہنتے، جبکہ ابا ابھی بھی وہی پرانی قمیض شلوار میں ملبوس کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے۔ ابا چچا سے کوئی حصہ نہیں مانگتے تھے، وہ خود ٹھیکے پر زمین لے کر اس میں کھیتی باڑی کرتے تھے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور چچا پر بوجھ نہ بنے۔ جب بھی ابا تھکے ہارے گھر لوٹتے تو چچا طنزی انداز میں کہتے، بھائی جان، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ میری اتنی بڑی فیکٹری چل رہی ہے، میں سنبھال لوں گا سب، آخر ہم دونوں بھائیوں کا ہی تو ہے سب کچھ۔ مگر یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ چچا جو بھی جائیداد خریدتے، جو بھی زمین لیتے، وہ خاموشی سے اپنے نام کروا لیتے۔ ابا کبھی پوچھتے نہیں تھے، شاید وہ پوچھنا چاہتے بھی نہیں تھے، کیونکہ سوال کرنے سے رشتوں میں دراڑیں پڑنے کا ڈر تھا۔ پھر وہ دن آیا جس نے ہماری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ موسم بہت سخت تھا اور فصل بونے کا وقت سر پر تھا۔ ابا کو زمین کے ٹھیکے کے لیے رقم کی اشد ضرورت تھی۔ پچھلی فصل پر اولے پڑنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا تھا اور ابا کے پاس جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، چچا اپنے کمرے میں بیٹھے حساب کتاب کر رہے تھے۔ میں ابا کے پیچھے پیچھے کمرے کے دروازے تک گیا اور وہیں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ زبیر، ابا نے دھیمے لہجے میں چچا کو پکارا۔
چچا نے سر اٹھا کر دیکھا، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جی بھائی جان، خیر تو ہے اس وقت؟ وہ دراصل ابا ہچکچائے، مجھے ٹھیکے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، فصل تیار ہوتے ہی لوٹا دوں گا۔ چچا نے فائل بند کی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ بھائی جان، آپ کو پتہ ہے کاروبار کے حالات کیسے ہیں، مندی چل رہی ہے، میرے پاس تو خود لیبر کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ابا حیران رہ گئے۔ زبیر، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کل ہی تم نے نئی زمین خریدی ہے ساتھ والے گاؤں میں کوئی بھیک تھوڑی مانگ رہا ہوں، میرا بھی تو حق ہے اس کاروبار میں نے اپنی زمین بیچ کر تمہیں یہ کاروبار کھڑا کر کے دیا تھا۔ چچا ایک دم طیش میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ کون سا حق؟ کیسا حق؟ وہ زمین بکے صدیاں بیت گئیں، یہ سب میری محنت ہے، میری عقل ہے، آپ تو بس کھیتوں میں مٹی اڑانا جانتے ہیں۔ اگر میں نہ ہوتا تو آپ اور آپ کے بچے سڑکوں پر رل رہے ہوتے۔ ابا کا چہرہ فک پڑ گیا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ جس بھائی کو انہوں نے گود میں کھلایا تھا وہ آج ان کی اوقات یاد دلائے گا۔ زبیر، میں نے تمہیں پالا ہے، اپنی اولاد کا نوالہ چھین کر تمہیں کھلایا ہے، اور آج تم مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو؟ بس بس، چچا نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ یہ پرانے قصے مت سنائے مجھے، اگر کھیتی باڑی کرنی ہے تو خود انتظام کریں، میں بینک نہیں کھول کر بیٹھا یہاں۔ ابا کی برداشت جواب دے گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر چچا کا بازو پکڑا۔ تمہیں پیسے دینے ہوں گے، یہ میرا حق ہے۔ اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ میری آنکھوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چچا نے جھٹکے سے ابا کا ہاتھ ہٹایا اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ خبردار جو مجھ پر حکم چلایا۔ چچا کی آواز میں درندگی تھی۔ تو میرے گھر میں رہتا ہے، میرے ٹکڑوں پر پلتا ہے، تیری اولاد بھی میرے رحم و کرم پر ہے۔ تو جتنا زمین میں سے کماتا ہے وہ تیرے ٹھیکے کا بھی پورا نہیں ہوتا۔ اپنی اوقات میں رہو ورنہ دھکے دے کر نکال دوں گا گھر سے۔ ابا ساکت رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے یقین کی کرچیاں تھیں۔ وہ بھائی جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی قربان کر دی آج ان کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ ابا نے کانپتے ہاتھوں سے چچا کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور بنا کچھ بولے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس رات ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنا۔ ابا صحن میں بیٹھے آسمان کو تکتے رہے۔ میں جانتا تھا کہ اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے، ایسا کچھ جو اب شاید کبھی نہیں جڑ سکتا تھا۔ اگلی صبح معاملہ گاؤں تک پھیل گیا۔ چچا نے پہلے ہی گاؤں کے چودھریوں اور پنچایت کے لوگوں سے رابطے شروع کر دیے تھے۔ چچا امیر تھے اور گاؤں کا قانون تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اماں نے ابا کو بہت سمجھایا کہ پنچایت میں جائیں، ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے۔ چچا نے ہمیں بے گھر کرنے کی دھمکی دی تھی، کم از کم اتنے پیسے تو مل جائیں کہ ہم الگ چھت کا انتظام کر سکیں۔ اماں روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ ابا نے فیصلہ کر لیا۔ پنچایت بیٹھی۔ گاؤں کے بڑے برگد کے درخت کے نیچے چودھری اپنی چارپائیوں پر براجمان تھے۔ ایک طرف چچا اکڑ کر کھڑے تھے اور دوسری طرف میرے ابا سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں مجمع میں سب سے آگے کھڑا اپنے باپ کے جھکے ہوئے کندھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میرے ابا سچے ہیں۔ پنچایت شروع ہوئی۔ ابا نے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ چچا کے کاروبار میں لگایا، کس طرح وہ آج تک محنت کرتے رہے اور چچا نے سارا منافع ہڑپ کر لیا۔ ابا نے صرف اپنا حصہ مانگا تھا تاکہ وہ الگ ہو سکیں۔ چودھری نے حقے کا کش لگایا اور چچا کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی زبیر، تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ چچا نے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ چودھری صاحب، میں تو خود پریشان ہوں۔ میں نے بڑے بھائی کی عزت کی خاطر انہیں اپنے گھر میں رکھا، ان کے بچوں کو پالا، لیکن یہ مجھ سے ہر سال کاروبار میں حصہ مانگتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی 1 روپیہ نہیں لگایا۔ الٹا یہ مجھ سے ہر سال لاکھوں روپے ادھار لیتے رہے ہیں اپنی کھیتی باڑی کے لیے۔ جھوٹ! ابا تڑپ کر بولے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کبھی ادھار نہیں لیا۔ جو پیسے لیے وہ فصل آنے پر ہمیشہ واپس کیے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ چودھری نے کڑک کر پوچھا۔ ابا لاجواب ہو گئے۔ ان کے پاس سچائی کے سوا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اس دنیا میں سچائی کاغذ کے ٹکڑوں کے بغیر ادھوری مانی جاتی ہے۔ چچا نے جیب سے ایک رجسٹر نکالا جس میں انہوں نے جھوٹے حساب کتاب لکھ رکھے تھے۔ پنچایت نے وہ رجسٹر دیکھا۔
امیروں کا ساتھ امیروں نے دیا۔ فیصلہ سنانے سے پہلے ہی فضا میں ناانصافی کی بو رچ بس گئی تھی۔ چودھری نے فیصلہ سنایا۔ کاغذات کے مطابق زبیر سچا ہے۔ تم نے زبیر سے پچھلے کئی سالوں میں جو رقم لی ہے اس کا کوئی حساب نہیں دیا، الٹا تم نے اس کا گریبان پکڑ کر اس کی توہین کی۔ ابا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فیصلہ یہ ہے کہ تم زبیر کو ہرجانے کے طور پر 5 لاکھ روپے ادا کرو گے، اور جب تک یہ رقم ادا نہیں ہوتی تم زبیر کے پاس ملازمت کرو گے۔ تمہاری ساری جائیداد پر اب زبیر کا قبضہ سمجھا جائے گا جب تک قرض اتر نہیں جاتا۔ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ میرے ابا کی موت کا پروانہ تھا۔ چچا کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ پنچایت نے نہ صرف چچا کے حق میں فیصلہ دیا بلکہ الٹا ابا کو چور بنا دیا۔ وہ ابا جو ایمانداری کی مثال تھے آج بھرے مجمع میں رسوا ہو گئے۔ ابا وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس رقم دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ انہیں غلام بنانے کی سازش ہے۔ چچا یہی تو چاہتے تھے کہ ابا زندگی بھر ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں۔ اس شام جب ہم گھر واپس آئے تو ہم مالک مکان نہیں رہے تھے، ہم غلام بن چکے تھے۔ چچا نے ہمیں کوٹھی کے پچھواڑے بنے ہوئے ملازمین کے کوارٹر میں منتقل ہونے کا حکم دے دیا، وہ کوارٹر جہاں جانوروں کو باندھا جاتا تھا۔ یہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں میرا بچپن ختم ہو گیا اور میرے اندر نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا باپ اب چچا کا بھائی نہیں بلکہ مزدور بن چکا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن اس سے بھی زیادہ بدتر ہونے والے ہیں۔ ظلم کی رات ابھی شروع ہوئی تھی۔ پنچایت کے فیصلے کے بعد وہ پہلی صبح تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا تھا، لیکن ہمارے لیے وہ سورج روشنی نہیں بلکہ ذلت کا پیغام لے کر طلوع ہوا تھا۔ ہم کوٹھی کے پچھواڑے بنے ان کوارٹر میں منتقل ہو چکے تھے جہاں کی دیواروں سے سیم زدہ بو آتی تھی اور چھت پر مکڑیوں کے جالے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ابا صبح سویرے اٹھے۔ انہوں نے اپنی برانی قمیض پہنی جو جگہ جگہ سے رفو ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے چارپائی پر بیٹھے اپنے جوتے پہن رہے تھے کہ اماں ان کے قریب آئیں۔ سنیے، اماں کی آواز بھاری تھی، کیا واقعی آپ وہاں جائیں گے؟ زبیر کے گھر نوکری کرنے؟ ابا نے سر اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کا ایک سمندر موجزن تھا۔ رضیہ، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پنچایت کا حکم ہے، اگر میں نے اس کے ہاں کام نہ کیا تو وہ ہم پر چوری اور غبن کا کیس کر دے گا، پھر پولیس مجھے لے جائے گی اور تم بچوں کے ساتھ کہاں جاؤ گی؟ لیکن وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ سے نوکروں والا کام کیسے لے سکتا ہے؟ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بھائی؟ ابا تلخی سے مسکرائے۔ بھائی تو وہ اس دن مر گیا تھا جس دن اس نے میرا گریبان پکڑا تھا۔ اب وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا قرضدار۔ بس دعا کرنا کہ اللہ مجھے صبر دے۔ ابا اٹھے اور کوٹھی کے مین گیٹ کی طرف چل دیے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چھپتا ہوا گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا چچا میرے باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ چچا برآمدے میں کرسی ڈالے اخبار پڑھ رہے تھے۔ سامنے میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ انڈے، پراٹھے اور چائے کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ابا ڈرتے ڈرتے برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ چچا نے اخبار سے نظریں ہٹا کر ابا کو دیکھا اور پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ بہت جلدی آ گئے آپ، چچا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سورج نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، ملازموں کا وقت فجر کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ابا نے دھیمے لہجے میں کہا، وہ بچوں کو ناشتہ کروا رہا تھا، کل رات گھر میں کچھ پکانے کو نہیں تھا تو صبح بہانے۔ چچا نے گرجدار آواز میں ابا کی بات کاٹی۔ مجھے بہانے نہیں چاہیے، اگر قرضہ اتارنا ہے تو وقت کی پابندی کرنی ہوگی۔ جاؤ جا کر گاڑی صاف کرو، پھر باغیچے کی گھاس کاٹنی ہے اور اس کے بعد بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے۔ ابا نے ایک نظر اس ناشتے کی میز پر ڈالی جہاں وہ کبھی خود بیٹھ کر چچا کے ساتھ کھایا کرتے تھے، پھر انہوں نے نظریں جھکا لیں اور جی کہہ کر گیراج کی طرف چل دیے۔ میرا خون کھول رہا تھا، لیکن میں بچہ تھا، بے بس تھا۔ دن گزرتے گئے، ظلم کی یہ داستان روز کا معمول بن گئی۔ چچا کو ابا کو ذلیل کرنے میں ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسے کام ابا کے سپرد کرتے جو ان کی عمر اور صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتے تھے۔ ایک دوپہر کی بات ہے، شدید گرمی تھی۔
ابا کھیتوں سے کام کر کے واپس آئے تھے۔ ان کا پسینہ مٹی کے ساتھ مل کر کیچڑ بن چکا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے تاکہ سانس لے سکیں۔ ابھی انہیں بیٹھے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ چچا وہاں آن پہنچے۔ ارے واہ، کیا شان ہے نواب صاحب کی، چچا نے حقارت سے کہا۔ میں نے آپ کو کام پر رکھا ہے یا یہاں آرام فرمانے کے لیے؟ ابا ہامتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ زبیر، سانس پھول گئی تھی، بس 2 گھونٹ پانی پینے رکا تھا۔ پانی گھر جا کر پینا، چچا نے حکم دیا۔ ابھی میرے ساتھ چلو، میرا جوتا گندا ہو گیا ہے کھیتوں میں چکر لگاتے ہوئے، اسے صاف کرنا ہے۔ ابا حیرت سے چچا کا منہ تکنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا جوتا صاف کروں؟ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں زبیر۔ پھر وہی بھائی والا رشتہ، چچا نے غصے سے زمین پر تھوکا۔ بھول جاؤ اس رشتے کو، ابھی تم میرے قرضدار ہو، اور قرضدار کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ چلو میرے پیچھے۔ ابا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چچا کے پیچھے برآمدے تک گئے۔ میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی کھڑکی کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ چچا کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنا مٹی سے بھرا جوتا آگے کر دیا۔ صاف کرو اسے، اور ہاں، کپڑے سے نہیں، ہاتھ سے دھونا ہے، اور پھر میرے پاؤں بھی دبانا، بہت تھکن ہو گئی ہے۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زبیر، اتنا ظلم مت کر، خدا سے ڈر، کل کو تجھے بھی جواب دینا ہے۔ تم مجھے خدا کا خوف مت دلاؤ، چچا نے چیخ کر کہا۔ اگر جوتا صاف نہیں کیا تو آج کی دہاڑی کٹ جائے گی، اور یاد رکھنا، ایک دن کی دہاڑی کٹنے کا مطلب ہے تم پر قرض کا سود اور بڑھ جائے گا۔ ابا کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کامتے ہاتھوں کے ساتھ نیچے بیٹھے، انہوں نے پانی کا مگ اٹھایا اور چچا کے جوتے دھونے لگے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زمین پھاڑ کر اس میں سما جاؤں۔ وہ ہاتھ جنہوں نے چچا کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، آج وہی ہاتھ چچا کے پیروں کی گندگی صاف کر رہے تھے۔ چچا کے چہرے پر ایک فرعونیت تھی۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کے بیٹھے تھے، جسے انہیں دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ اس واقعے کے بعد ابا بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ گھر آتے تو کسی سے بات نہ کرتے، بس کونے میں بیٹھ کر خلاؤں میں گھوٹتے رہتے۔ وہ اندر سے مر چکے تھے۔ مہینے گزرنے لگے، ہمارے گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ چچا نے ابا کو تنخواہ دینا تو دور کی بات، پیٹ بھر کھانا دینا بھی بند کر دیا تھا۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھو کر جو تھوڑا بہت لاتی تھی، اسی سے ہمارا چولہا جلتا تھا، لیکن وہ ناکافی تھا۔ ایک رات گھر میں بالکل آٹا نہیں تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بھوک سے رو رہا تھا۔ اس کا رونا ابا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی کے عالم میں اٹھے اور چچا کی کوٹھی کی طرف چل دیے۔ میں ڈرتا ہوا ان کے پیچھے بھاگا۔ ابا، مت جائیں، وہ آپ کی بے عزتی کریں گے۔ میں نے ابا کا ہاتھ پکڑا۔ ابا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ نہیں فاہد، آج نہیں، آج میرے بچے بھوکے ہیں اور وہ وہاں دعوتیں اڑا رہا ہے۔ میرا حق ہے اس کی دولت میں۔ میں بھیک نہیں مانگ رہا، میں اپنی محنت کا پیسہ مانگنے جا رہا ہوں۔ ابا سیدھے چچا کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ وہاں چچا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ میز پر انواع اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ مرغ مسلم کی خوشبو نے میری بھوک کو اور چمکا دیا۔ زبیر، ابا کی آواز میں ایک عجیب سی گرج تھی۔ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ چچا نے چونک کر دیکھا۔ بھائی جان، آپ یہاں اس وقت، اور وہ بھی بغیر اجازت اندر آ گئے؟ مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا آگے بڑھے۔ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں سے تم نے مجھے ایک دھیلا نہیں دیا۔ میری تنخواہ کہاں ہے؟ چچا نے اپنے دوستوں کے سامنے شرمندگی محسوس کی اور فوراً بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی صاحب، کیسی تنخواہ؟ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کا سارا معاوضہ قرضے کے بد میں کٹ رہا ہے۔ حساب کتاب رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ بھاڑ میں گیا تمہارا حساب کتاب، ابا نے چیخ کر کہا۔ میرے بچوں کے پیٹ میں حساب کتاب نہیں، روٹی جاتی ہے۔ مجھے ابھی پیسے چاہیے، ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چچا کے ایک دوست نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ زبیر صاحب، لگتا ہے آپ کے ملازموں کو تمیز سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ چچا کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ابا کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے مہمانوں کے سامنے تماشا لگانے کی؟
چچا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میری ہمت میری بھوک نے کی ہے۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زبیر، تم گوشت کھا رہے ہو اور تمہارے بھتیجے سوکھی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ کیا تمہارا ضمیر بالکل مر گیا ہے؟ ہاں، مر گیا ہے۔ چچا نے ابا کو دھکا دیا۔ ابا کمزور تو تھے ہی، وہ سنبھل نہ سکے اور میز کے پائے سے ٹکرا کر گر گئے۔ ان کے ماتھے سے خون رسنے لگا۔ نکال دو اس پاگل کو یہاں سے۔ چچا نے اپنے ملازموں کو آواز دی، اور خبردار، اگر آج کے بعد اس نے اس کوٹھی کے اندر قدم رکھا، اسے کہو کوارٹر میں پڑا رہے۔ اگر کام نہیں کرنا تو دفع ہو جائے، لیکن میں اسے 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ ملازموں نے ابا کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر نکال دیا۔ میں بھاگ کر ابا کے پاس پہنچا۔ ان کے ماتھے سے خون بہہ کر ان کی آنکھوں میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی قمیض سے ان کا خون صاف کرنے کی کوشش کی۔ ابا آپ ٹھیک ہیں؟ میں رو رہا تھا۔ ابا نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، وہ ٹوٹ چکے تھے۔ فاہد، میں ہار گیا بیٹا، میں اپنے بچوں کے لیے روٹی بھی نہیں لا سکا۔ میں کیسا باپ ہوں؟ نہیں ابا، آپ دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں۔ وہ بہت برا ہے، چچا برا ہے۔ ہم لڑکھڑاتے ہوئے واپس کوارٹر میں آئے۔ اماں نے ابا کی حالت دیکھی تو چیخ نکل گئی۔ اس رات ہمارے گھر میں پھر کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ چھوٹے بھائی رو رو کر سو گئے تھے۔ ابا دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے اور ان کے جسم کے لرزنے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ خاموشی سے رو رہے ہیں۔ میں کوارٹر کی دہلیز پر بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ میرے 10 سالہ ذہن میں طوفان برپا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہماری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ کیا میرے ابا روز ایسے ہی ذلیل ہوں گے؟ کیا ہم روز بھوکے سوئیں گے؟ نہیں، میرا دل چیخا، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں اپنے ابا کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں چچا سے انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن میں بہت چھوٹا تھا۔ میرے پاس طاقت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، لیکن میرے پاس ہمت تھی۔ مجھے اماں کی وہ باتیں یاد آئیں جو وہ اکثر کہتی تھیں کہ بیٹا، محنت انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر میں یہاں رہا تو میں بھی ابا کی طرح غلام بن کر رہ جاؤں گا۔ چچا مجھے بھی اپنے پیروں میں بٹھا لے گا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، مجھے بڑا آدمی بننا ہوگا، اتنا بڑا کہ چچا جیسے لوگ میرے سامنے نظر اٹھا کر بات نہ کر سکیں۔ میں اٹھ کر اندر گیا۔ ابا سو رہے تھے یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ میں نے چپکے سے اماں کے پرانے صندوق سے چند سکے نکالے جو انہوں نے مصیبت کے وقت کے لیے چھپا رکھے تھے۔ یہ چوری تھی، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ میں نے کاغذ پر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لکھا، ابا، اماں، مجھے معاف کر دینا، میں جا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کا بوجھ کم کرنے جا رہا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب واپس آؤں گا تو آپ لوگوں کے لیے خوشیاں لاؤں گا، مجھے مت ڈھونڈنا۔ میں نے وہ کاغذ ابا کے سرہانے رکھا، ایک آخری نظر اپنے سوئے ہوئے بہن بھائیوں اور بوڑھے ماں باپ پر ڈالے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ پھٹ جائے۔ آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں صاف کیا۔ اب رونے کا وقت نہیں تھا، اب کچھ کرنے کا وقت تھا۔ میں نے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں اپنے 2 جوڑے کپڑے باندھے اور ننگے پاؤں کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ایک بار پلٹ کر اس کوٹھی کی طرف دیکھا جہاں میرا بچپن قید تھا، اور پھر تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف چل دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ منزل کیا ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ راستہ کراچی جاتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کراچی غریبوں کی ماں ہے۔ مجھے امید تھی کہ وہ شہر مجھے گود لے لے گا۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر میں ایک ٹرک کے پیچھے لٹک گیا۔ ٹرک ڈرائیور کو خبر نہیں تھی کہ اس کے ٹرک کے ساتھ ایک 10 سالہ لڑکے کی قسمت بھی سفر کر رہی ہے۔ ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے پر لگ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں ابا کی وہ آواز گونج رہی تھی جب چچا نے انہیں دھکا دیا تھا، میں ہار گیا بیٹا۔ نہیں ابا، میں نے ہوا میں سرگوشی کی، آپ ہارے نہیں ہیں، آپ کا بیٹا بھی زندہ ہے۔ میں آپ کی جیت بن کر واپس آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ٹرک کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ میرا گاؤں، میرا گھر، میرا بچپن سب پیچھے رہ گیا۔ آگے صرف اندھیرا تھا اور ایک انجانی منزل، لیکن اس اندھیرے میں بھی مجھے امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ میں کراچی جا رہا تھا، اپنی اور اپنے خاندان کی تقدیر بدلنے۔ کراچی کی سڑکوں پر شور، دھواں اور بھاگتی ہوئی زندگی تھی۔
میں جب ٹرک سے اترا تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ یہ وہ شہر نہیں تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، یہ تو ایک سمندر تھا جہاں انسانوں کا سیلاب امٹ رہا تھا۔ میری جیب خالی تھی اور پیٹ میں بھوکے مڑوڑ اٹھ رہے تھے۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر گزرتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اوئے لڑکے، ہٹو راستے سے، ایک ٹیکسی والی نے ہارن بجاتے ہوئے مجھے جھڑکا۔ میں سہم کر فٹ پاتھ پر چڑھ گیا۔ 2 دن کے سفر نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے لوگوں کی منتیں کی، ہاتھ جوڑے کہ مجھے کہیں پہنچا دیں، مگر یہاں کسی کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک ٹھیلے والے سے پانی مانگا تو اس نے حقارت سے مجھے دھتکار دیا۔ چلو بھاگو یہاں سے، مانگنے والے ہر جگہ سے آ جاتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح چبھے۔ میں مانگنے والا نہیں تھا، میں تو اپنی قسمت بدلنے آیا تھا۔ رات گہری ہونے لگی، میرے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں ایک بس اسٹینڈ کے بینچ پر سکڑ کر بیٹھ گیا۔ سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ مجھے گاؤں کا وہ کوارٹر یاد آیا جو ٹوٹا پھوٹا صحیح مگر وہاں چھت تو تھی۔ مجھے اماں کی گود یاد آئی۔ آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے، مگر میں نے فوراً صاف کر لیے۔ رونا کمزوروں کا کام ہے اور مجھے طاقتور بننا تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزرے۔ میں کبھی فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر سوتا اور کبھی کسی دکان کے تھڑے پر بھوک مٹانے کے لیے ہوٹلوں کے باہر پڑی بچی کچی روٹیاں اٹھاتا۔ یہ ذلت کی زندگی تھی، مگر میرا عزم ابھی ٹوٹا نہیں تھا۔ ایک رات میں ایک چھوٹے سے ہوٹل کے باہر بیٹھا تھا۔ اندر سے قورمے کی خوشبو آ رہی تھی جو میری انتڑیوں کو تڑپا رہی تھی۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا۔ مجھے نہیں پتا کتنا وقت گزرا تھا کہ مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اوئے، کون ہے تو؟ ایک بھاری آواز نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے کو ڈھیڑ عمر شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں اور آنکھوں میں سختی تھی۔ یہ ہوٹل کا مالک تھا۔ جی میں مسافر ہوں، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مسافر ہو یا نشئی؟ اس نے شک کے نگاہ سے دیکھا۔ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ نہیں صاحب، میں نشئی نہیں ہوں، میں گھر سے بھاگ کر آیا ہوں، کام کی تلاش میں۔ میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے۔ میری آواز بھر آ گئی۔ مالک نے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید اسے میری آنکھوں میں سچائی نظر آ گئی۔ اس کا لہجہ کچھ نرم ہوا۔ کام کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ میرے اندر امید کی شمع جل اٹھی۔ جی صاحب، جو کہیں گی کروں گا، بس 2 وقت کی روٹی اور سونے کی جگہ دے دیں۔ برتن دھونے پڑیں گے، صفائی کرنی ہوگی۔ محنت کا کام ہے، بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں صاحب، میں محنت سے نہیں ڈرتا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ میرا نام سیٹھ حمید ہے۔ آج سے تم یہیں کام کرو گے اور رات کو گودام میں سو جانا۔ اس رات مجھے پہلی بار پیٹ بھر کھانا ملا اور سر چھپانے کو چھت۔ میں دن بھر ہوٹل پر برتن دھوتا، میزیں صاف کرتا اور گاہکوں کے آرڈر لیتا۔ چھوٹو، ادھر آ، چھوٹو چائے لا۔ یہ آوازیں میری پہچان بن گئی تھی، مگر میرے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جب رات کو ہوٹل بند ہو جاتا اور سب ملازم سو جاتے تو میں اپنی پرانی کتابیں نکال لیتا جو میں نے اپنی پہلی تنخواہ سے کباڑ بازار سے خریدی تھیں۔ گودام کے باہر اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں بیٹھ کر میں پڑھتا رہتا۔ ایک رات سیٹھ حمید اچانک گودام کی طرف آ نکلے۔ انہوں نے مجھے کتاب ہاتھ میں لیے پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آواز گونجی۔ میں ڈر گیا اور کتاب چھپا لی۔ جی سیٹھ صاحب، وہ بس دکھاؤ کیا ہے یہ؟ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ وہ 10ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب تھی۔ تم پڑھنا جانتے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی صاحب، میں میٹرک میں تھا جب گھر چھوڑا، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ سیٹھ حمید نے میرے برابر میں زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ برتن دھو کر روٹی تو مل رہی ہے نا؟ میں نے نظریں اٹھا کر سیٹھ صاحب کی آنکھوں میں دیکھا۔ سیٹھ صاحب، اور روٹی تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے۔ مجھے اپنی پہچان بنانی ہے۔ میرے باپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، انہیں ایک امیر آدمی نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ میں اتنا بڑا افسر بننا چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کو اس غلامی سے نکال سکوں اور اس ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حساب مانگ سکوں۔
میری بات سن کر سیٹھ حمید کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مجھے نہیں پتا تھا تیرے سینے میں اتنی آگ دبی ہے۔ آگ سے تو برتن نہیں دھوئے گا۔ میں گھبرا گیا۔ سیٹھ صاحب، مجھے کام سے مت نکالے۔ نہیں پگلے، وہ مسکرائے۔ تو کاؤنٹر سنبھالے گا اور باقی وقت اپنی پڑھائی کرے گا۔ تیری کتابوں کا، فیس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ تو بس پڑھ اور افسر بن۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ سیٹھ حمید میرے لیے صرف مالک نہیں بلکہ باپ بن گئے۔ میں دن میں کچھ دیر کاؤنٹر پر بیٹھتا اور باقی سارا وقت کالج اور لائبریری میں گزارتا۔ سال گزرتے گئے۔ میں نے انٹر پاس کیا، پھر گریجویشن مکمل کی۔ ہر کامیابی کے ساتھ میرا عزم اور پختہ ہوتا گیا۔ میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے گھر رابطہ نہیں کیا کیونکہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ناکام لوٹا تو چچا کی وہ ہنسی میرے باپ کو مار ڈالے گی۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ CSS یعنی مقابلے کے امتحان کی تاریخ آ گئی۔ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ میں سوتا کم تھا اور پڑھتا زیادہ تھا۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن میرے ذہن میں صرف اپنے باپ کا وہ جھکا ہوا سر تھا جسے میں نے اٹھانا تھا۔ امتحان کے دن بہت سخت تھے۔ تحریری امتحان کے بعد انٹرویو کا مرحلہ آیا۔ پینل کے سامنے بیٹھتے ہوئے میرا دل دھڑک رہا تھا، لیکن لہجہ پر اعتماد تھا۔ مسٹر فاہد، آپ سول سروس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سینئر افسر نے پوچھا۔ سر، کیونکہ میں نے انصاف کو بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے غریب کی بے بسی دیکھی ہے۔ میں وہ طاقت بننا چاہتا ہوں جو مظلوم کی ڈھال بنے، نہ کہ ظالم کا ہتھیار۔ میرا جواب سن کر پینل کے ممبران نے سر ہلایا۔ رزلٹ آنے میں کچھ ماہ لگے۔ وہ انتظار کی گھڑیاں قیامت کی تھی۔ ایک شام میں ہوٹل پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا کہ میرا دوست بھاگتا ہوا آیا۔ فاہد، رزلٹ آ گیا۔ وہ سانس پھولے ہوئے چیخا۔ میرا قلم ہاتھ سے گر گیا۔ کیا بنا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ تو پاس ہو گیا یار، تو اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے۔ پورے پاکستان میں تیری پوزیشن آئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ سیٹھ حمید نے مجھے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ مبارک ہو میرے شیر، آج تو نے میرا بستر فخر سے بلند کر دیا۔ سیٹھ صاحب کی آواز بھی رندھی ہوئی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے سیٹھ صاحب۔ اگر آپ اس رات مجھے سڑک سے نہ اٹھاتے تو شاید میں کہیں گم ہو جاتا۔ اگلے چند ماہ ٹریننگ میں گزرے۔ اب میں وہ چھوٹو نہیں تھا جو ہوٹل پر برتن دھوتا تھا۔ اب میں سر فاہد تھا۔ میرے جسم پر وردی اور کندھوں پر ستارے سج چکے تھے۔ اب وقت تھا واپسی کا۔ اب وقت تھا اس وعدے کو پورا کرنے کا جو میں نے ہواؤں میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے باپ سے کیا تھا۔ میں نے اپنی سرکاری گاڑی تیار کروائی۔ میرے ساتھ گارڈز کی گاڑی تھی۔ میں نے سیٹھ حمید سے اجازت لی۔ جا بیٹا، جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں یہ کامیابی رکھ دے۔ انہوں نے دعا دے کر رخصت کیا۔ کراچی سے ملتان اور پھر میرے گاؤں کا سفر لمبا تھا، مگر مجھے راستے کی طوالت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ 10 سال بیت چکے تھے۔ میرے ماں باپ کیسے ہوں گے؟ کیا ابا ابھی بھی چچا کی غلامی کر رہے ہوں گے؟ کیا وہ مجھے پہچان پائیں گے؟ گاڑی گاؤں کی کچی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ہر موڑ، ہر درخت مجھے پہچانا ہوا لگ رہا تھا۔ لیکن گاؤں میں داخل ہوتے ہی مجھے فضا بدلی بدلی محسوس ہوئی۔ جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے تھے۔ مجھے لگا شاید کوئی الیکشن کا موسم ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی روکو۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا تاکہ ان بینرز کو غور سے دیکھ سکوں۔ سامنے دیوار پر ایک بڑا سا بینر لگا تھا جس پر ایک بڑی تصویر تھی۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، کہیں یہ میرا وہم تو نہیں؟ وہ تصویر کسی سیاست دان کی نہیں تھی، وہ میرے ابا کی تصویر تھی۔ وہی چہرہ، وہی سفید داڑھی، وہی سادہ پگڑی، لیکن تصویر کے نیچے جو لکھا تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ایمانداری زندہ باد، الحاج محمد بخش۔ اور ساتھ ہی ایک اور تحریر تھی جس پر میری نظر نہیں جم پا رہی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابا کی تصویریں اور یہ نعرے، کیا چچا نے کوئی نئی چال چلی ہے یا پھر کچھ ایسا ہوا ہے جس کی مجھے خبر نہیں؟
میں نے گارڈز کو اشارہ کیا، چلو سیدھا چودھری زبیر کی کوٹھی پر۔ گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی آگے بڑھیں۔ لوگ سرکاری گاڑیوں کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ راستے میں ہر کھمبے، ہر دیوار پر ابا کی تصاویر تھی۔ میرا تجسس اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو باپ 10 سال پہلے ایک غلام کی حیثیت سے جی رہا تھا، آج پورا گاؤں اس کی تصویریں کیوں لگا کر بیٹھا ہے۔ گاڑی کوٹھی کے بڑے گیٹ کے سامنے رکی، وہی گیٹ جہاں سے مجھے اور میرے ابا کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ گارڈ نے اتر کر گیٹ کھلوایا، جیپ اندر داخل ہوئی۔ صحن میں لوگوں کا ہجوم تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہو۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ میرے بوٹ زمین پر پڑے تو ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ وردی میں ملبوس، کالی اینک لگائے، میں اب وہ 10 سال کا کمزور بچہ نہیں تھا۔ میں نے ہجوم کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر احترام اور خوف ملا جلا تھا۔ تبھی مجمع چھٹا اور ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا آگے آیا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ وہ میرے ابا تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا، میں اپنی جگہ پر جم گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ابا کو ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا دیکھوں گا، مگر یہاں منظر کچھ اور تھا۔ ابا نے میری طرف دیکھا، ان کی کمزور آنکھوں نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی۔ کون ہے؟ ابا کی لرزتی ہوئی آواز آئی۔ میں نے آہستہ سے اپنی اینک اتاری۔ ابا، میں فاہد ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ابا کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی۔ اماں جو پیچھے کھڑی تھیں چیخ مار کر رو پڑی۔ میرا بیٹا آ گیا، میرا شیر آ گیا۔ میں بھاگ کر ابا کے قدموں میں گر گیا۔ ابا نے مجھے جھک کر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ 10 سال کا فاصلہ ایک لمحے میں سمٹ گیا۔ ابا کے آنسو میرے کندھے پر گر رہے تھے اور میں بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ ابا، میں آ گیا ہوں۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں افسر بن گیا ابا، اب کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ ابا نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور میری پیشانی چومی۔ مجھے پتا تھا تو آئے گا۔ میرا دل کہتا تھا میرا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ابھی ہم گلے ملے ہی تھے کہ مجھے یاد آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ابا، چچا کہاں ہے؟ اور یہ سب کیا ہے؟ آپ کی تصویریں، یہ بینر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابا کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھا گئی۔ انہوں نے مجمع کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ بیٹا، بہت کچھ بدل گیا ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اچانک پولیس کی ایک اور موبائل سائرن بجاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس میں سے انسپیکٹر نکلا اور اس کے پیچھے ہتھکڑیوں میں جکڑا ایک شخص تھا۔ اس شخص کے کپڑے میلے تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا چچا زبیر تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ چچا ہتھکڑیوں میں اور ابا کا یہ مقام؟ کہانی کا اصل رخ تو ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد قدرت نے کس طرح انصاف کا ترازو برابر کیا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کی لال نیلی بتیوں کی روشنی میرے چچا زبیر کے پیلے پڑتے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میرے ابا میرے سینے سے لگے ہوئے تھے اور ان کے آنسو میرے کندھے کی وردی کو بھگو رہے تھے۔ میں نے نرمی سے ابا کو خود سے جدا کیا اور ایک نظر اس ہجوم پر ڈالی جو کل تک میرے باپ کو حقارت سے دیکھتا تھا اور آج عقیدت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ چچا زبیر نے پولیس والے کی گرفت میں مچلتے ہوئے چیخ کر کہا۔ انسپیکٹر، تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں اس علاقے کا سب سے معزز آدمی ہوں۔ تم ایک سرکاری افسر پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ میرے تعلقات اوپر تک ہیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا چچا کے قریب گیا۔ میرے جوتوں کی ٹک ٹک اس خاموشی میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ میں نے اپنی سیاہ اینک اتار کر جیب میں رکھی اور چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ آپ کے تعلقات اوپر تک ہوں گے چچا جان، میں نے سرد لہجے میں کہا، لیکن میرا تعلق اس اوپر والے سے ہے جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ چچا نے مجھے غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک ابھری اور پھر فوراً ہی خوف کے سائے لہرا گئے۔ فاہد، ان کے لب لرزے۔ تم زندہ ہو؟ زندہ بھی ہوں اور جاگ بھی رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن افسوس کہ آپ غفلت کی نیند سوتے رہے۔ آپ کو لگا تھا کہ وہ 10 سال کا بچہ جو رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگا تھا
وہ کسی گٹر میں گر کر مر گیا ہوگا یا بھوک سے ختم ہو گیا ہوگا۔ تو یہ تم ہو؟ چچا کی آواز میں شکستگی تھی۔ یہ پولیس، یہ سب تم نے کیا ہے اپنے سگے چچا کے ساتھ؟ رشتہ تو آپ نے اسی دن ختم کر دیا تھا جب آپ نے میرے باپ سے جوتے صاف کروائے تھے۔ میری آواز میں سختی آ گئی۔ آج میں یہاں آپ کے بھتیجے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور آپ میرے لیے صرف ایک مجرم ہیں جس نے نہ صرف غریب کسانوں کی زمینیں ہڑپ کی بلکہ سرکاری خزانے میں کروڑوں کا غبن بھی کیا۔ چچا ہکا بکا رہ گئے۔ مجمع میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ تبھی گاؤں کے نمبردار آگے بڑھے۔ فاہد بیٹا، نمبردار نے جذباتی انداز میں کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تیرے باپ کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ یہ زبیر سانپ ہے، سانپ، اس نے ہمیں لوٹا، لیکن تیرا باپ تو ولی نکلا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا۔ ابا نے سر جھکا لیا۔ نمبردار نے بتانا شروع کیا، بیٹا تم شہر میں تھے، تمہیں خبر نہیں ہوئی؟ پچھلے مہینے حکومت کی طرف سے ایک انکوائری ٹیم آئی تھی۔ زبیر نے ایک بہت بڑا فراڈ کیا تھا اور اس فراڈ کا سارا الزام اس نے تیرے بھولے باپ پر لگانے کی کوشش کی۔ اس نے جعلی کاغذات بنوائے جن پر لکھا تھا کہ کاروبار کا اصل مالک تیرا باپ ہے اور زبیر صرف ملازم ہے۔ زبیر چاہتا تھا کہ جیل تیرا باپ کاٹے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے مٹھی بھینچ لی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر قدرت کا کرشمہ ہوا۔ نمبردار نے نعرہ لگایا، تیرا باپ تھانے میں لے جایا گیا۔ پولیس نے ان پر تشدد کیا کہ وہ مان لیں کہ فراڈ انہوں نے کیا ہے، لیکن محمد بخش نے مار کھا لی مگر جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا، میں غریب ضرور ہوں مگر بے ایمان نہیں۔ اور پھر جب انکوائری آفیسر نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ انگوٹھے کے نشان جعلی تھے۔ اسی تفتیش کے دوران زبیر کے گوداموں سے سرکاری گندم کی بوریوں کی برآمدگی بھی ہوئی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ جس شخص کو ہم نے سالوں جوتے کی نوک پر رکھا وہ کتنا سچا اور کھرا انسان ہے۔ اسی لیے تو آج پورا گاؤں تیرے باپ کی عظمت کو سلام پیش کر رہا ہے۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر جو زخموں کے نشان تھے وہ ان کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا کے ہاتھ چوم لیے۔ ابا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ ابا نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا سچ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور دیکھو آج اس نے میری نسل کو سرخرو کر دیا۔ میرا بیٹا حاکم بن کر لوٹا ہے۔ میں چچا کی طرف مڑا۔ وہ اب نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ انسپیکٹر، میں نے حکم دیا، لے جائیں انہیں۔ ان پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، غبن کرنے اور ایک معصوم شہری کو بلیک میل کرنے کے پرچے درج ہیں۔ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ فاہد مجھے معاف کر دو۔ چچا گڑ گڑانے لگے۔ میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے باپ کا بھائی ہوں۔ بھائی جان، آپ اسے روکیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ چچا زمین پر گر کر ابا کے پیروں کی طرف بڑھے، وہی پیر جنہیں کبھی وہ حقارت سے ٹھکراتے تھے۔ ابا کا دل پسیج گیا۔ وہ آخر بھائی تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ فاہد، ابا نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں ابا، میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ آج جذبات نہیں، انصاف بولے گا۔ اگر آج ہم نے اسے معاف کر دیا تو یہ سینکڑوں غریبوں کے ساتھ نا انصافی ہوگی جن کی زمینیں اس نے ہتھیائی ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے ابا، جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا۔ پولیس نے چچا کو گاڑی میں ڈالا۔ وہ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، مگر ان کی آواز گاڑی کے سائرن میں دب گئی۔ ان کا سارا غرور، ساری دولت، ساری اکڑ آج خاک میں مل چکی تھی۔ ان کا کاروبار سیل ہو چکا تھا اور ان کی کوٹھی اب سرکاری تحویل میں جانے والی تھی۔ گاڑیوں کا قافلہ چلا گیا تو میں ابا اور اماں کو لے کر اسی کوارٹر کی طرف بڑھا جہاں سے میں بھاگا تھا۔ نہیں بیٹا، اماں نے روتے ہوئے کہا، اب ہم وہاں نہیں رہیں گے۔ ہاں اماں، میں نے مسکرا کر کہا، اب ہم وہاں نہیں رہیں گے۔ میں آپ لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ سرکاری رہائش کا آپ کی منتظر ہے جہاں آپ ملکہ بن کر رہیں گی اور ابا بادشاہ بن کر۔ میں نے ابا کا ہاتھ تھاما اور انہیں ہجوم کے درمیان سے نکال کر اپنی سرکاری گاڑی تک لایا۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے،
محمد بخش زندہ باد، ایمانداری زندہ باد۔ میں جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی تو میری نظر سائیڈ مرر پر پڑی۔ مجھے وہاں وہ 10 سال کا فاہد نظر آیا جو ننگے پاؤں بھاگ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس بچے کا شکریہ ادا کیا جس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ کراچی کی وہ سڑکیں، وہ فٹ پاتھ، وہ ہوٹل کی نوکری، وہ سیٹھ حمید کی شفقت اور وہ راتوں کو جاگ کر پڑھنا، سب کچھ ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اگر میں اس دن نہ بھاگتا تو شاید آج میرا باپ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا اور ہم ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ ہم نے گاؤں چھوڑا اور راستے میں ابا نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تم نے اتنی محنت کیسے کی؟ تم تو بچے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ابا جب انسان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ پانے کے لیے جان لڑا دیتا ہے۔ میں نے ہر لمحہ آپ کی تکلیف کو یاد کیا۔ جب بھی تھکتا تھا تو آپ کا جھکا ہوا سر مجھے دوبارہ کھڑا کر دیتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سیٹھ حمید کو فون کیا۔ وہ میری آواز سن کر رو پڑے۔ میں نے ابا کی ان سے بات کروائی۔ 2 بزرگوں کی وہ گفتگو سن کر میری روح سرشار ہو گئی۔ ایک نے مجھے پالا تھا اور دوسری نے مجھے پیدا کیا تھا۔ دونوں میرے محسن تھے۔ اگلے دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ میرے سامنے میرے نام کی تختی لگی تھی، فاہد بخش، ڈپٹی کمشنر۔ چپڑاسی اندر آیا اور بولا، سر کوئی عورت آئی ہے آپ سے ملنے، بہت رو رہی ہے، بھیج دو۔ میں نے فائل سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والی کوئی اور نہیں میری چچی تھی، وہ جو کبھی مجھے اپنے گھر کے برتنوں کو ہاتھ لگانے پر ڈانٹ دیتی تھی، آج سر جھکائے میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ فاہد بیٹا، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، ہم تباہ ہو گئے، گھر بار بک گیا، تمہارے چچا جیل میں ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، خدا کے لیے رحم کرو۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا۔ مجھے ان پر غصہ نہیں آیا بلکہ ترس آیا۔ قدرت کا انتقام کتنا سخت ہوتا ہے کہ کل کے بادشاہ آج کے فقیر بن چکے تھے۔ چچی جان، میں نے نرمی سے کہا، میں قانون میں دخل نہیں دے سکتا، چچا نے جو کیا اس کی سزا انہیں بھگتنی ہوگی، لیکن میں نے اپنی جیب سے پرس نکالا اور کچھ رقم ان کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ میری ذاتی کمائی ہے، حلال کی کمائی ہے، اسے رکھ لیں، اور اگر کبھی راشن کی ضرورت ہو تو میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو رشتہ داروں کو بھوکا مار دیں، یہی فرق ہے ہم میں اور آپ میں۔ چچی شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی، وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مجھے سکون مل گیا۔ میں نے بدلہ نہیں لیا تھا بلکہ ظرف دکھایا تھا، اور یہی میرے باپ کی تربیت تھی۔ شام کو میں گھر پہنچا۔ لان میں ابا کرسی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سالوں بعد وہ سکون تھا جو میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔ میں ان کے پاس گھاس پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہے ہیں ابا؟ میں نے پوچھا۔ ابا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ بیٹا، میں سوچ رہا ہوں کہ انسان کتنا نادان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ظلم کر کے وہ جیت جائے گا، مگر اسے خبر نہیں ہوتی کہ مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اللہ نے مجھے عزت دی کیونکہ میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور تجھے رتبہ دیا کیونکہ تو نے محنت کا راستہ چنا۔ اماں بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا بیٹا ہیرے جیسا ہے۔ نہیں اماں، میں نے ان کا ہاتھ چوما۔ ہیرا تو یہ آدمی ہے جس نے غربت میں بھی اپنی ایمانداری نہیں بیچی۔ میں تو بس اس ہیرے کی چمک ہوں۔ اس رات میں بہت گہری نیند سویا، ایسی نیند جو مجھے پچھلے 10 سالوں میں کبھی نہیں آئی تھی۔ میرا مشن پورا ہو چکا تھا۔ میرا باپ سر اٹھا کر جی رہا تھا۔ گاؤں کا ہر فرد جان چکا تھا کہ عزت پیسے سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ اگلے ہفتے میں نے گاؤں میں ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس اسکول کا نام میں نے محمد بخش ہائی اسکول رکھا۔ تقریب میں جب میں نے اپنے باپ سے تختی کے نقاب کشائی کروائی تو ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں نے مائک سنبھالا اور مجمع سے مخاطب ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اسکول اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ اس گاؤں کا کوئی اور بچہ فاہد بننے کے لیے گھر سے نہ بھاگے، تاکہ کسی اور باپ کو زبیر جیسے لوگوں کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس سے ہم ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، چاہے پیٹ کاٹنا پڑے، مگر انہیں جاہل مت رکھو، کیونکہ جہالت غلامی سکھاتی ہے اور علم بادشاہی۔ تالیاں گونج اٹھیں۔ میں نے دیکھا کہ ابا کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ وہ اب صرف ایک ایماندار کسان نہیں تھے بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک مثال بن چکے تھے۔ چچا زبیر جیل کی کال کوٹڑی میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے تھے۔
اور ہم کھلی فضا میں آزادی اور عزت کی سانس لے رہے تھے۔ سچ ہے، اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو سویرا ہو کر رہتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان امید کا دیا بجھنے نہ دے اور محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ میری کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ہر اس نوجوان کی کہانی کا آغاز ہے جو حالات سے لڑ کر اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔